کرنے کا حکم اللہ نے دے دیا۔ اور تو سوچو ذرا، ایک باپ خواب دیکھ رہا ہے، اولاد خواب نہیں دیکھ رہی، باپ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ سوئن اولاد ایسے آج کے زمانے کسی کیا بنے ہے، باپ خواب اچھت سے تو میں کیا قصور ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام، میں نے پہلے ہی کہا فبشرناہ بغلام حلیم، قرآن کہہ رہا ہم نے آپ کو حلیم بیٹا عطا کیا۔ اسی لیے اولاد اگر اللہ سے مانگنی ہے، یہ مرتن منچ دعا کرن یم چھنا بے اولاد آسن، یہ میں جو آج دعا کرن یترتس مز کہ ربا اس کر نیت تو سالے اولاد آتا۔ ڈاکٹر اولاد نہیں دیتا، پیر صاحب اولاد نہیں دیتا، کسی دربار سے اولاد نہیں دیتا، اولاد آتی ہے اللہ کے خزانوں سے۔ جو 82 اور 84 سال کی عمر میں اولاد دے وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ، اور کوئی تمہیں اولاد نہیں دے سکتا۔ ہماری موت اور حیات کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک صرف کون ہے؟ حضرت اللہ جل شانہ۔ چلے چھری لے کر چلے ابراہیم علیہ السلام صاحب اسماعیل علیہ السلام صاحب ون کہ گبر بچت سے ذبح کر خواب اس کو سوچان، اللہ کا حکم ہے میں نے آپ کو ذبح کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب چلے تو اسماعیل علیہ السلام کا جواب کتنا خوبصورت کہ ابا آپ جلدی کریں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے بدلے مجھے اللہ ملے گا، آپ سے بہتر ہے، دنیا کے بدلے مجھے جنت ملے گی، دنیا سے بہتر ہے۔ لیکن اچانک خیال آتا کہ ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، ایک کام کر یہ جبہ اتار کے میں دیتا ہوں، یہ واپس جا کر میری ماں کو دے دے، جب ان کو کبھی میری یاد آئے گی وہ اس جبے کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلائے گا۔ انسانی تاریخ کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے ہاتھ باندھے، پیر باندھے اور باپ کو تجویز دے رہا بیٹا اولاد اسماعیل علیہ السلام کہ ابا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے، کہیں میرے ہاتھوں کی وجہ سے یا میرے پیروں کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے کہیں، اور اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دے پچھن پر گر دو جز، تاکہ بہرحال مول ہو سکتا ہے محبت سامنے آ جائے، کہیں اللہ کا حکم ہم سے نہ ٹوٹے۔ تجویز دے رہا اپنے باپ کو، کون؟ اسماعیل، ایک چھوٹا سا بچہ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھے، پیر باندھے، ایسے باندھے یہ پہلے جانور شنگا، یہ بھی باپ ہے۔ آج کل دیکھو ہمارے حالات، اس چھن پن اولاد کا نماز ختم مطمئن، وہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اس کا قصور زیادہ تر ماں باپ کا ہے۔ یہ بھی اللہ نے موقع دیا، کسی دن سورہ یوسف کا سناؤں گا، ایک باپ اور ایک بیٹے کے بیچ میں کتنا تعلق ہونا چاہیے۔ تو جب میں نے کتاب کے اندر پڑھا، کنگ آف تفسیر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جس کی تفسیر پڑھ کے آج کل ہم جنت جہنم یا یہ واقعات بیان کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے یہ ماتھے کے بال ایسے پکڑے، یہ پہلے جانور چھراٹن ہم ایسے پکڑے اور کمر کے اوپر اپنا یہ گھٹنا دبایا اور چھری چلائی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ انسانی تاریخ کے اندر فرشتے صرف 2 مرتبہ روئے ہیں، ایک تب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تھے، اے میرے رب، اے میرے رب، تو مجھ سے ناراض ہے اسماعیل کی وجہ سے، یہ لے ایک ہی اسماعیل ہے، اگر ہزاروں اسماعیل ہوتے تیرے نام پہ قربان کر دے، یہ ایک ہی، یہ تیرے نام پہ قربان کر دے۔ یہ بات سن کر زمین و آسمان کے فرشتے زاروں قطار ہو گئے۔ دوسری مرتبہ تب جب طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھر پڑ گئے، 2 مرتبہ، اور چھری چلائی، چھری نہیں چلی، وہ کیا میں نے اور صاحب اب سن حکم ہو میں ایسا ترائی چھری لیکن چلے ہی نہیں، کہیں یہ کیا چلتی ہے؟ تو اللہ کا حکم، اللہ کا امر، نہیں چلتی، اللہ کے ہاتھ میں۔
اور نہیں چلی، پھر گئے، پتھر کے اوپر چھری کو تیز کیا، پھر آئے، پھر گلے کے اوپر کیا اچھن پہ کیا ہو پاردز یہ منچن پتا کیا ہے، حالانکہ اتا نرم معاج فاسدی ویسے کہ اگر انسان کوشش کرنا ہم سے کٹ جاتا ہے، لیکن چھری چلا رہے اور زور لگا کے چلا رہے۔ جب تیسری مرتبہ آئے تو جبریل سے اللہ نے کیا کہا، جبریل جلدی پہنچو جنت سے ایک دمبا لے کر، میرا حبیب اس وقت جلال میں۔ تو جب تیسری مرتبہ چھری چلائی تو چھری چل چھری چل گئی۔ ہم سے اللہ نے اولاد کی قربانی نہیں مانگی، مجھے اور آپ سے کیا مانگا؟ شراب چھوڑو، زنا چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، غداری چھوڑو، ہاں دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا چھوڑو، بے ایمانی چھوڑو، حرام لقمے چھوڑو۔ اللہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، ہم سے اولاد کی قربانی نہیں مانگ رہا ہے۔ ہاں ایک مہینے کے اوپر حکومت، وقت کی حکومت آپ کو پاور کا بل مانگ رہی ہے، لیکن میرا اللہ آنکھ دی ہے، ایک بل مانگا ہے، اس سے کسی